اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 74، آیت نمبر 38۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے۔ ہمارا جو قیامت کا ٹاپک ہے اور اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے میں وہ والی آیات شیئر کی ہیں کہ قیامت والے دن کیا ہوگا۔ آگے بھی بہت ساری اس کے ریلیٹڈ ہوں گی، کیونکہ وہ ٹاپک چل رہا تھا کہ ترازو رکھا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کا بھی بدلہ دیا جائے گا، یہ وہ تو اسی کے ریلیٹڈ یہ آیت بھی تھی کہ اور اس کا اگر آپ کنٹیکس پڑھیں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ کون سے اعمال کی بات ہو رہی ہے اور قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ ایون اس سے اگلی بالکل ہی آیت جو ہے وہ داہنے ہاتھ والے اور بائنے مینز وہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ جن کو وہ دیا جائے گا، یہ تین گروہ اللہ پاک نے بتائے ہیں قیامت والے دن۔ ایک تو وہ جو ہے جو اولین میں سے ہیں، وہ تو بہت ہی اونچی شانوں والے ہوں گے، اور ایک دائنے ہاتھ والے اور ایک بائنے ہاتھ والے، مینز جو رائٹ ہینڈ والے یا سیدھے ہاتھ والے ہوں کو جن کو نامہ مال دیا جائے گا، وہ بھی جنتوں میں ہوں گے، اچھے ہوں گے، لیکن اولین سے نیچے والی سطح ہوگی ان سے۔ اور جو لیفٹ ہینڈ والے ہوں گے، وہ الٹے ہاتھ والے، ان کو دوزخ میں وہ کیا جائے گا۔ تو اس سے وہ انہی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، اس سے اگلی آیت میں ان کا بیان ہو رہا ہے، اور وہ ان کا مکالمہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو، مینز جو لیفٹ ہینڈ والے ہیں ان سے پوچھیں گے، جو دوزخ میں ہیں ان سے پوچھیں گے تم یہاں کیسے آئے؟ تو وہ اس کا جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر ہوا، اور نماز کے ٹاپک میں نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ بات کی کہ کرنے والا عمل جو ہے وہ ایک ہی ہے، سب سے امپورٹنٹ وہی چیز ہے، وہ نماز ہے، اور کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف اللہ پاک نے ایک ہی عمل دیا ہے اور وہ نماز ہی ہے بس۔ وہ جو ہم نے ڈیلی کرنا ہے، 5 ٹائم کرنا ہے، دن میں 5 ٹائم کرنا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ اور وہ 5 ٹائم کیوں ہے اور دن میں ڈیلی کیوں ہے؟ وہ اصل میں وہی یاد دہانی ہے جو ہم نے، نماز اصل میں کیا ہے؟ وہ 5 ٹائم ہم اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ بالکل اسی چیز کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ جو ہم نے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے۔ تو وہ 5 ٹائم اس کی یاد دہانی اللہ پاک ہمیں کرواتے ہیں، مطلب حکم دیتے ہیں کہ یہ کرو تاکہ یاد رکھو، اور اپنے دن کے سارے کے معاملات، یہ دیکھیں صبح دن سٹارٹ ہونے سے لے کے دوپہر، پھر دوپہر کے بعد، پھر شام کو، اور پھر رات کو سونے سے پہلے، یہ 5 ٹائم ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک تم کو یہ یاد رہے کہ تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہو کے اس ہر کام جو اس دنیا میں اعمال کرتے ہو، بات کرتے ہو، کام کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، جو سوچتے ہو، سب کا ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ اس چیز کی یاد دہانی ہے، اور اسی چیز کے لیے ہم پیش ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور۔ تو یہ تو وہ ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے دوزخ میں ہم آئے۔ سب سے امپورٹنٹ ایمان کے بعد، ایمان میں اللہ پہ ایمان، کتابوں رسولوں پہ ظاہری بات ہے وہ سارا، لیکن مین چیز توحید اور شرک ہے، اور دوسری مین چیز جو ہے وہ قیامت میں اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں۔ یہ ایمان کے بعد جو کام کرنے والا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز وہ نماز ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے۔ اور اس نماز جب وہ جواب دیتے ہیں نا دوزخ والے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اس سے اگلی آیت میں ہی وہ کہتے ہیں کہ اور ہم مینز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے، یا لوگوں کو نہیں دیتے تھے، یا بھوکوں کو کھلاتے تھے، نہیں، کچھ ایسی بات ہی ہے۔ مینز دونوں کام، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نماز سب سے پہلے، اور اس کے بعد اگر کسی کو توفیق ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ یہ اس لیے نماز تو ہر ایک کے لیے ہے نا، چاہے وہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، کوئی کسی کو دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، نماز تو ہر ایک کے لیے۔ اور وہ اپنی نماز کی وجہ سے جو نہیں دے سکتا، نماز کی وجہ سے یا دوسرے کاموں کی وجہ سے دینے والا کام بھی اپنا پورا کر سکتا ہے۔ لیکن دینے والا کام تو ان لوگوں پہ ہے جن کے پاس آلریڈی ہے، جو دے سکتے ہیں، ان کے لیے۔
تو یہ اس آیت کا ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، کہ یہ بڑی ضروری، بڑی امپورٹنٹ اور بڑی گہری بات ہے۔ اس لیے میں نے یہ شیئر کرنی مناسب سمجھی کہ آپ جو اعمال کرتے ہیں آپ اس کے گروی ہیں۔ اگر آپ عربی بھی پڑھیں نا، کل نفسم، ہر نفس جو ہے، اور اس کا نیچے اگر آپ وہ بائی ورڈز جو ہے لفظ بائی لفظ ترجمہ پڑھیں تو زیادہ بہتر سمجھ آئے گی۔ بما اس کی وجہ سے، کسبت جو انہوں نے کمایا، جو ان کے کسب ہیں، یا جو انہوں نے کمائی کی ہے، یا جو انہوں نے کمایا، رہینہ رہن میں ہے، اس کے بدلے وہ گروی میں ہے۔ رہن ہوتا ہے نا، رہن پہ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کے بدلے وہ گروی میں ہے۔ ان کی جانیں، اس بات پہ غور کریں، ان کی جانیں تب چھوٹنی ہے جب ان کا رہن جو وہ گروی دیا ہوا ہے، انہوں نے کمائی ایسی کی ہے کہ وہ اپنی جان چھڑا کے اپنی ایک بہترین جنتوں میں اچھی مقام پہ پہنچیں تو ان کی جان کا بدلہ ہے۔ ورنہ ان کی جان جو ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا، ان کے کسب اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کی جان کا رہن دینے کے قابل نہیں ہوتے وہ، تو ان کو کیا ہوگا کہ وہ پھر جان اور ان کا جسم اور سب چیز اللہ کی ہوگی، اور وہ ان کے ساتھ وہ ایسا سلوک کرے گا، ان کو ایسے عذاب دے گا، ایسی ان کو دردناک سزائیں دے گا، ان کے جسموں کے ساتھ، ان کی روح کے ساتھ وہ کرے گا کہ پھر وہ، مطلب اس کی مثال نہیں ہے، اس کی قرآن پاک میں مختلف ذکر ہیں، ہم انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے کسی دن ڈیٹیل سے۔ جزاک اللہ خیر۔